اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمت التی انعمت علیکم، یاد کرو میرے احسان جو میں نے تم پر کیے۔ وانی فضلتکم، اور اس کو کہ میں نے تم کو فضیلت دی، بڑھائی دی، علی العالمین، تمام عالم پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها، اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے کوئی شخص کسی کے کچھ بھی اور قبول نہ ہو اس کی شفاعت، ولا يؤخذ منها عدل، قبول نہ اس کی طرف سے سفارش اور نہ لیا جائے اس کی طرف سے بدلہ، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کو مدد پہنچے، نہ ان کی مدد کی جائے۔ ان آیات مبارکہ کا خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اے اولاد یعقوب علیہ السلام کہ تم لوگ میری، اے اولاد یعقوب علیہ السلام کہ تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو تاکہ شکر و اطاعت کی تحریک ہو جو میں نے تم کو انعام میں دی تھی، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو خاص برتاؤ میں تمام دنیا جہان والوں پر فوقیت دی تھی۔ اور ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے تم کے بڑے حصے مخلوق پر فوقیت دی تھی، مثلا اس زمانے کے لوگوں پر میں نے تم کو فضیلت دی تھی۔ اس آیت میں خطاب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کا ہے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باپ دادا پر جو احسان و کرم کیا جائے اس سے اس کی اولاد بھی فائدہ حاصل کرتی ہے، جس کا عام طور پر مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے ان کو بھی اسی آیت میں مخاطب سمجھا جا سکتا ہے، یعنی یہود اس سے مراد ہیں، کیونکہ یہود بھی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اور ڈرو تم ایسے دن سے کہ جس میں نہ تو کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکتا ہے اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے، جب کہ خود شخص میں ایمان نہ ہو جس کی سفارش کرتا ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہے، اور نہ ان لوگوں کی طرفداری چل سکے گی۔ آیت میں جس یوم کا ذکر ہے اس سے قیامت کا دن مراد ہے۔ مطالبہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا کسی کی ذمہ نماز روزہ کا مطالبہ ہو اور دوسرا کہہ دے کہ میرا نماز روزہ لے کر اس کا حساب بے باک کر دیا جائے، اور معاوضہ یہ ہے کہ کچھ مال وغیرہ داخل کر کے بچا کر لے آئے اس کو، تو دونوں باتیں نہ ہوں گی۔ اور بغیر ایمان کی سفارش قبول نہ ہونے کی جو فرمایا، تو اور آیتوں سے معلوم ہوا کہ اس کی صورت یہ ہوگی ایسوں کی خود سفارش ہی نہ ہوگی جو قبول کی گنجائش ہو، اور طرفداری کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی زوردار حمایت کر کے زبردستی نکال لاوے۔ اور یہ کہ دنیا میں مدد کرنے کے جتنے طریقے ہیں، یہ دنیا میں مدد کے جتنے طریقے ہیں، بغیر ایمان کے کوئی طریقہ بھی کارآمد نہ ہوگا۔ یعنی ایمان اگر نہ لایا تو کوئی بدلہ دے کے، کوئی سفارش کر کے، کوئی چھین کے پکڑ کے لے جائے، یہ سارے کام نہیں کر سکے گا، اللہ سے چھڑا بھی نہیں سکیں گے۔ یہی مطلب ہم لا ینصرون کا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو اس وقت کہ جب کہ رہائی دی ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے، من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، جو کرتے تھے تم کو بڑا عذاب، یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے تمہارے بچوں کو، یستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری بچیوں کو، عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بڑی۔
ان آیات کا خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اوپر جن خاص برتاؤں کا حوالہ دیا ہے اب یہاں سے ان کی تفصیل بیان کرنی شروع کی ہے۔ جو اوپر بنی اسرائیل کو کہا تو ان کو ہم نے فضیلت دی ہے، تو وہ فضیلت کن کن چیزوں میں دی ہے، کیا فضیلت دی ہے، اس کی تفصیل شروع ہو گئی۔ پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ رائے دی ہم نے تم لوگوں کے آبا اجداد کو متعلقین فرعون سے جو فکر میں لگے رہتے تھے تمہاری دل آزاری کے، ان دونوں تمہیں تنگ کرنے، گلے کاٹتے تھے تمہاری اولاد نرینہ کے، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری لڑکیوں کو، کہ لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے تاکہ وہ زندہ رہ کر بڑی عورتیں بن جائیں، اور اس واقعے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا ایک بڑا بھاری امتحان تھا۔ کسی نے فرعون سے پیشن گوئی کر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیری سلطنت ختم ہوگی، اس لیے اس نے ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور چونکہ لڑکیوں سے کوئی اندیشہ نہ تھا، خوف نہ تھا، اس لیے ان کو کچھ نہ کہا۔ دوسرے اس میں اس کا اپنا ایک مطلب بھی تھا کہ ان عورتوں سے خدمت کا کام لیتا تھا، ان بچیوں کو لڑکیوں کو چھوڑتا تاکہ ان کی خدمت کریں، اور لڑکوں کو مارتا تھا کہ کہیں کوئی لڑکا ایسا میں جو ہماری حکومت کے ختم ہونے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ تو یہ لڑکیوں کو چھوڑنا بھی اپنے مطلب کے لیے تھا، اور اس واقعے سے یا تو یہ ذبح و قتل مذکور مراد ہے اور مصیبت میں صبر کا امتحان ہوتا ہے، یا رہائی دینا مراد ہے کہ جو ایک نعمت ہے اور نعمت میں شکر کے امتحان ہوتے ہیں، اور اس نجات دینے کی تفصیل آگے بیان فرمائی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر بچا دیا ہم نے تم کو، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ڈبو دیا فرعون کے لوگوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم لوگ دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 رات کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بنا لیا بچھڑا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تھے ظالم۔ ان آیات کا خلاصہ تفسیر یہ ہے، اور وہ زمانہ یاد کرو جب کہ شک کر دی ہم تمہارے راستہ دینے کی وجہ سے دریائے شور کو، پھر ہم نے ڈوبنے سے بچا لیا تم کو، اور غرق کر دیا متعلقین فرعون کو، فرعون کے، اور تم اس کا معائنہ کر رہے تھے، تمہارے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم ان کو بیڑا غرق کیا۔ یہ قصہ اس وقت ہوا جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو کر پیغمبر بنے، اور مدتوں فرعون کو سمجھاتے رہے، جب وہ کسی طرح نہ مانا تو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو خفیہ طور پر لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ راستے میں دریائے حال ہوا، اس وقت پیچھے سے فرعون بھی مع لشکر آ پہنچا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا پھٹ گیا اور بنی اسرائیل کو گزرنے کا راستہ مل گیا۔ بنی اسرائیل تو پار ہو گئے، فرعون کے پہنچنے تک دریا اسی طرح رہا، وہ بھی تعاقب کی غرض سے اس میں گھس گیا۔ جب دریا پھٹا ہوا تھا، راستے بنے ہوئے، تو وہ بھی اس میں دریا میں گھس گیا۔ اس وقت سب طرف سے دریا سمجھ کر اپنی سابقہ حالت پر ہو گیا، راستے ختم ہو گئے، اور فرعون اس کے ساتھی سب وہاں ہی غرق کر کے ختم ہو گئے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو کہ جب کہ وعدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے توریت دینے کا، ایک مدت گزرنے پر جس میں 10 رات کا اضافہ ہو کر 40 رات کا زمانہ ہو گیا تھا، پھر تم لوگوں نے عبادت کے لیے تجویز کر لیا گوسالہ کو، گائے کے بچھڑے کو، کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، اور تم نے اس تجویز میں سری ظلم پر کمر باندھ رکھی تھی کہ ایسی بے جا بات کے قائل ہو گئے تھے کہ جی ایک مخلوق گائے کے جانور کی عبادت کرنے لگ گئے۔ یہ قصہ اس وقت ہوا جب فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل بقول بعض مصر میں واپس آ کر رہنے لگے۔ جب بقول بعض کسی اور مقام پر ٹھہر گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے عرض کیا کہ اب ہم بالکل مطمئن ہو گئے ہیں، اگر کوئی شریعت ہمارے لیے مقرر ہو تو اس کا اپنا دستور العمل بنائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ تم کوئی طور پر آ کر 1 مہینہ ہماری عبادت میں مشغول رہو، ایک کتاب تم کو دیں گے۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور تورات آپ کو مل گئی، مگر 10 روز مزید عبادت مشغول رہنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 1 ماہ روزہ رکھنے کے بعد افطار فرما لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کا رائحہ جو خالی معدے کی تبخیر سے پیدا ہوتا پسند ہے،
اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہے کہ 10 روزے اور رکھیں تاکہ وہ رائحہ پھر پیدا ہو جائے۔ اس طرح یہ 40 روزے پورے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام تو یہاں رہے اور وہاں ایک شخص سامری نامی کا تھا، اس نے چاندی یا سونے کا ایک بچھڑا کا قالب بنا کر، بچھڑے کی شکل بنا کر اس کے اندر وہ مٹی جو اس نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے اٹھا کر اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی تھی ڈال دی۔ اس بچھڑے میں جان پڑ گئی اور جوہلائے بنی اسرائیل نے اس کی عبادت شروع کر دی، پرستش شروع کر دی۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ثم عفونا عنکم، پھر معاف کیا ہم نے تم کو، من بعد ذلک، اس پر بھی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مارو، شکر گزار بنو۔ اس آیت کا خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ پھر بھی ہم نے تمہاری توبہ کرنے پر معاف کر دیا، تم سے اتنی بڑی بات ہونے کے بعد، اس توقع پر کہ شاید تم احسان مانو گے۔ اس توبہ کا بیان آگے ہے کہ تیسری آیت میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس توقع رکھنے کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو شک ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ادھر گزر کرنے ایسی چیزیں کہ دیکھنے والوں کو شکر گزاری کی توقع کا گمان ہو سکتا ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق کو ناحق سے جدا کرنے والے احکام، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھے راستے پر آؤ۔ خلاصہ تفسیر یہ شاید کا کہ وہ زمانہ یاد کرو جب نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی اور فیصلے کی چیز، اس توقع پر کہ تم راستے پر چلتے رہو۔ فیصلے کی چیز یا ان احکام شریعہ کو کہا جو تورات میں لکھے ہیں، کیونکہ شرع سے تمام اعتقادی اور عملی اختلافات کے فیصلے ہو جاتے ہیں، یا موعظوں کو کہا کہ ان سے سچے جھوٹے دعوے کے فیصلے ہوتے ہیں، یا خود تورات ہی کو کہہ دیا کہ اس میں کتاب ہونے کی صفت بھی ہے اور فیصل ہونے کی صفت بھی ہے۔ تورات کتاب بھی ہے اور حق و باطل کے درمیان جدائی کرنے والی بھی ہے، اس لیے اس کو فرقان بھی کہہ دیا۔